بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے رمضان المبارک کا خاص تحفہ، خواتین اور رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 28، بچوں کے حقوق۔ بچوں کے اپنے ماں باپ پر بہت سے حقوق ہیں جنہیں اسلام نے ان کی اور اس سے اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے مشروع قرار دیا ہے، جس پر عنقریب وہ پرورش حاصل کریں گے اور اس کی دیوار کی اینٹیں ثابت ہوں گے۔ ان میں سے بعض حقوق حسب ذیل ہیں۔ ان کی پیدائش سے پہلے شیطان ان کی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم میں سے کسی نے جمعہ کے غرض سے اپنی بیوی کے پاس آتے ہوئے یہ دعا پڑھی، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے دور رکھ اور ہمیں جو بچہ عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ، تو جو بچہ پیدا ہوگا شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ ورث سے لڑکا اور لڑکی دونوں مراد ہیں، اور بیوی کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے اتارنے سے پہلے مجامعت کا ارادہ کرنا، بچے کے کان میں اذان کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1224، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم دیا تو آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں نماز کے اذان کی طرح اذان دی۔ بچے کے دائیں کان میں پست آواز سے اذان دی جائے گی۔ بچے کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ، عبد الرحمن اور حارث ہے۔ بحوالہ صحیحہ حدیث نمبر 904۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدل دیا تھا۔ عقیقہ کرنا اور بال منڈانا، 7ویں دن بچے کا نام رکھنا، لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرنا اور بچے کے بال منڈوا کر اس کے برابر چاندی کا صدقہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے 7ویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ بحوالہ صحیح جامع حدیث نمبر 4417۔ اخراجات، بچے چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سب کے اخراجات ان کے باپ کے ذمہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لڑکے بڑے ہو جائیں اور خود کمانے لگیں اور لڑکیوں کی شادی ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے، تم میں سے ہر ایک نگراں اور اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، یعنی ان کے بارے میں ان سے باس پرس ہوگی۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی اسلامی تعلیم کے مطابق آہستہ آہستہ پرورش کرنا اور انہیں جنم میں لے جانے والی چیزوں سے دور رکھنا اور بچانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ ترجمہ، اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بچوں کے سلسلے میں بہترین مثالیں پیش کی ہیں، اور بچوں کے ساتھ آپ کا سارا معاملہ نرمی اور شفقت سے معمور تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے۔ بحوالہ صحیح الجامع حدیث نمبر 5321۔ نمبر 8، بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا۔ بچوں سے متعلق تمام امور، مثلا اخراجات، تعلیم و تربیت اور محبت و ہمدردی وغیرہ میں مساوات قائم کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔
اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔